یہ نبوت کے دلائل میں ہے یہ واقعہ۔ یہودیوں نے آپ سے پوچھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے۔ ذوالقرنین وہ تھے جن کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی، ایک بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کیا۔ پیغمبر تھے یا ولی اللہ تھے، راجح یہی ہے کہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن اگر پیغمبر تھے تو ہمارا ایمان ہے، ہم تمام پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے مبہم رکھا۔ تو ان کی وجہ تسمیہ میں نے بتا دی تھی کہ ان کو قرن کہتے ہیں، سینگ کو، کنارے کو، تو زمین کے دونوں کناروں کو فتح کیا انہوں نے۔ تو ان کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی، لیکن ایک اللہ والے گزرے تھے، نیک بادشاہ گزرے تھے، اس وقت کی آباد دنیا میں انہوں نے اللہ کے دین کو بلند کیا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں آگے پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، آپ بتائیے، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں کہتے ہیں، قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، آپ کہہ دیجئے عن قریب میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، تذکرہ کروں گا ان کا۔ ان کی تاریخ کیا ہے اس بارے میں دیکھیں، ہمارے پاس قرآن و سنت میں کوئی واضح بات نہیں ملتی۔ تاریخی روایات ہیں جن میں بڑا ٹکراؤ ہے، اور میں ویسے بھی کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر کے لیکچر میں قرآن کو اتنا فوکس کروں کہ بس قرآن آپ کی سمجھ میں آئے۔ باقی آپ نیٹ میں بھی سرچ کر سکتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اتنی بات قرآن ہی سے پتہ چلتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا واقعہ ہے، کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے۔ اور یہ قرآن میں اشارہ ایسے ملتا ہے کیونکہ ذوالقرنین مشرق کی طرف بھی گئے، زمین کا بالکل مشرقی حصہ جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آبادی جہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور بالکل زمین کے مغربی حصے میں بھی گئے جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے، اور شمال کے حصے میں بھی گئے جہاں شمال میں اینڈ جو تھا آبادی کا۔ تو اس سے اور جنوب جو تھا نا، اس کا تذکرہ نہیں ہے یہاں، ساؤتھ کا تذکرہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جنوب میں دنیا میں بہت بعد میں آبادی ہوئی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، جنوبی ممالک جو آتے ہیں، آسٹریلیا ہے، یا جو ایکویٹر کے اس طرف جو بھی علاقے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، یعنی اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکویٹر کے جو لیفٹ سائڈ پہ علاقے ہیں وہ افریقہ اور آسٹریلیا۔ تو افریقہ میں بھی آبادی بھی اب بھی بہت کم ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ساؤتھ میں آبادی تھی نہیں، تبھی ذوالقرنین مشرق کی طرف گئے ہیں، اور ویسٹ کے انتہا میں گئے اور ساؤتھ کی طرف گئے ہیں۔ تو یہ تین جگہیں جہاں دنیا آباد تھی، اور پہلے آبادی دنیا میں یہی ہوئی ہے۔ آسٹریلیا تو میرا خیال ہے دریافت بھی بہت بعد میں ہوا ہے۔ تو ان ملکوں میں ذوالقرنین نہیں گئے، لیکن یہ ان جگہوں پہ ذوالقرنین نہیں گئے، یعنی تین جگہوں پہ بہت زیادہ آبادی تھی اس وقت۔ تو یہ آبادی کا ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ پرانا تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ جس وقت دنیا کے مخصوص علاقوں میں آبادی تھی۔ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلے آبادی جہاں زیادہ پھیلی ہے، یہ وہ علاقے ہیں جو شمال کی طرف ہیں زمین کے، یعنی شمال کی طرف، جیسے ایکویٹر کے رائٹ سائڈ پہ، اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکویٹر کے جو رائٹ سائڈ ہے اور مغربی، یہ دو، یعنی شمال میں، نارتھ میں اور ویسٹ میں، اس طرف دنیا میں اولین آبادی اس طرف ہے، تبھی زیادہ تر پیغمبروں کے واقعات بھی یہیں سے متعلق ہیں، اور یہاں جو قدیم انسانی تہذیب اور جو قدیم آبادی کے آثار بھی یہیں سے زیادہ ملتے ہیں۔ تو اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ یہ علاقے اس وقت آباد تھے، تو ظاہر ہے یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب کا واقعہ، یا کم سے کم یہودیوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ بہت بڑی آبادی پر یہودیوں کی حکومت تھی، تو اسی دور کے کوئی یہ بادشاہ گزرے ہیں کہ انہوں نے بھی بہت بڑا علاقہ فتح کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یا آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان قریب میں اس کا تذکرہ تم سے کروں گا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ان کو زمین میں ٹھکانہ دیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر طرح کے وسائل ہم نے ذوالقرنین کو دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، آپ نے راستوں کو اختیار کیا یا وسائل کو اختیار کیا، ان وسائل کو اختیار کر کے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جب سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچے، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، آپ نے اس کو سیاہ پانی میں غروب ہوتے ہوئے پایا۔ مغرب شمس کا مطلب
ظاہر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تو دنیا میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، زمین گول ہے، وہ تو گھومتا ہی رہے گا، ہر جگہ ہی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آج بھی دنیا میں مشرقی ممالک اور مغربی ممالک کہلاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا جو ضعیف سمجھے جاتے تھے، زمین کے مشرقوں کا بھی اور زمین کے مغربوں کا بھی. تو مشرقوں اور مغربوں سے کیا مراد ہے؟ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف ہے اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف ہے. تو یہ مطلب ہے مشرق اور مغرب کا. تو قرآن کے مشرق سے یہی مراد ہوتا ہے کہ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف، آج جس کو ایسٹ کہتے ہیں، اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف. تو سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا مطلب کیا؟ مطلب وہ آباد علاقہ، آخری علاقہ جہاں سورج غروب ہو جاتا ہے. یعنی جب ہم زمین کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ویسٹ کا علاقہ جہاں اس کے بعد پھر آبادی نہیں ہے. تو یہ مغرب الشمس سے مراد ہے. وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، یعنی آپ تو علاقے فتح کرتے چلے جا رہے تھے تو جہاں آبادی بالکل ختم ہو گئی تو آپ نے سورج کو پایا، محسوس کیا کہ وہ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور مطلق پانی کو بھی کہتے ہیں، سمندر کو بھی کہتے ہیں. اصل اطلاق تو اس کا چشمے پر ہوتا ہے، لیکن اس کا عربی لغت میں ہی ہر طرح کے پانی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ہے سمندر، یعنی سمندر میں ڈوبتا ہوا پایا. مطلب یہ کہ آگے آبادی ختم ہو رہی تھی اور آپ مزید آگے جا نہیں سکے. تو آپ نے اس کو ہمآ سے نکلا ہے. ہمآ عربی میں کوئلے کو کہتے ہیں، گرم کوئلہ جو ہوتا ہے نا، سیاہ. تو حمیآ سیاہی والا، یعنی سیاہی والا پانی. تو اس سیاہی والے پانی سے بلیک کلر بھی مراد ہو سکتا ہے. یہ کیچڑ پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ کیچڑ مٹی کے ساتھ جب ملا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ بھی پانی سیاہ نظر آتا ہے. اور اس سے مراد یہ بھی سیاہ کا اطلاق عربی میں جو بھی گہرا کلر ہوگا نا اس کو بھی عربی میں سودا کہا جاتا ہے، اسود کہا جاتا ہے. تو اس پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے. خلاصہ یہ نکلے گا کہ جب وہ پانی میں سورج ڈوب رہا تھا تو وہ پانی کا رنگ گہرا تھا. اب اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں کہ کیا مراد ہے اس سے. واللہ عالم، یہ تو جب کوئی مغربی علاقوں میں جائے، وہاں کھڑے ہو کر ریسرچ کرے اور وہاں ڈوبتا ہوا دیکھے تو پتہ چلے گا. بہرحال انسان کو ایسا ہی لگتا ہے جب وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پانی سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں بعض لوگوں نے قرآن پہ اعتراض کیا ہے کہ سورج تو پانی میں نہیں ڈوبتا، سورج تو گول ہی گھومتا رہتا ہے. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا، بلکہ قرآن نے کیا وجدہا، ذوالقرنین نے پایا ایسا، ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ پانی میں ڈوب رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں خود قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ اس وقت دنیا یہ سمجھتی تھی کہ سورج کوئی خاص جگہ ہے جہاں جا کے غائب ہو جاتا ہے اور پھر مشرق سے طلوع ہوتا ہے، کسی جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے. اس وقت دنیا، جب اسلام دنیا میں آیا تو اتنی زیادہ، خاص طور پہ عرب کے بدوؤں کے پاس، عربوں کے پاس اتنی نالج نہیں تھی کہ زمین گول ہے اور سورج اسی طرح چکر لگائے چلا جا رہا ہے. عربوں کے پاس کم از کم اتنی نالج نہیں تھی. ہو سکتا ہے یونان میں اور ادھر ادھر علاقوں میں وہاں کے سائنسدان یہ بات جان گئے ہوں، لیکن عربوں کے پاس نالج نہیں تھی. یہ آیت قرآن مجید کی معجزے کی اور بلاغت کی کتنی بڑی دلیل ہے. قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین مغربی علاقے کی طرف پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو تغرب فی عین حمیۃ، سورج غروب ہونے لگا پانی کے اندر. وجدہ کا لفظ اگر قرآن نہ لے کر آتا نا تو قرآن کی آیت سائنسی اصولوں کے بالکل خلاف ہو جاتی. عرب تو مان لیتے کہ سورج غروب ہوتا ہے سمندر کے اندر، لیکن یہ سائنس اس کو غلط ثابت کر دیتی ہے آج کے دور میں. تو قرآن نے اس وقت بھی جو ایکسپلین کیا ہے سائنسی اصولوں کو، ان میں یہ رعایت کی ہے کہ کل 1400 سال کے بعد جا کے قرآن کی کسی آیت پر کوئی سائنٹسٹ بھی انگلی نہ اٹھا سکے. اس لیے قرآن نے الفاظ یہ کہے وجدہا، ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے. آپ آج بھی ساحل سمندر پہ کھڑے ہوتے ہیں مغرب کی طرف رخ کر کے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سورج پانی کے اندر ڈوب رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی معاذ اللہ نہ ہوتے تو آپ یہ یوں آیت پڑھ دیتے کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا